वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो मैं करने जा रही हूँ 7 जून से लेके 13 जून तक। और मेरे पास डेक्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी शफल्ड, और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए इस हफ्ते में क्या सूरत हाल है। सबसे पहले जेमिनी लोगों के लिए देखते हैं। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रीडिंग जो है वैसे तो वीकली है, लेकिन चूंकि हर दिन का एक कार्ड होता है, सो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल के ऊपर रीडिंग्स मौजूद हैं जो कि मंथलीज़ होती हैं, मिड मंथलीज़ होती हैं। वाह, ज़बरदस्त, नाइस। ओके जी, सो बिगनिंग ऑफ द वीक ही बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। और जैसे कि मैं पिछले काफ़ी हफ्तों से और मंथलीज़ में भी ये बात कह रही हूँ कि जेमिनीज़ के लिए ये टाइम जो है कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी एट द मोमेंट जो कार्ड्स यहाँ मुझे बता रहे हैं वो तो काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन जो है वो दिखा रहे हैं। सो बिल्कुल हफ्ते का आगाज़ में ही कोई ना कोई नया ऐसी अपॉर्चुनिटी, कहीं से इनकम, रिलेशनशिप के लिए बिगिनिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो कि इंतहाई खूबसूरत है और सॉलिड है, ऐसे कोई हवा में नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये पिछले वीक से ही हो सकता है कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हुआ हो, जो कि अब जाके यहाँ पे सिचुएशन में बिल्कुल एक प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड जो है वो आप खुद भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में हो। कोई लिब्रा पॉसिबली हो सकता है या एक्वेरियस भी हो सकता है, मतलब एक और एयर साइन की प्रेजेंस भी यहाँ पे मौजूद है अगर ये आप खुद नहीं हैं तो। नेक्स्ट डे जो है वो एक्सपेंडिचर हो सकते हैं यहाँ पे काफ़ी, जो कि आप ये कह लें कि शायद एक्सपेक्टेड ना हो या बहरहाल डिस्टर्बेंस का बायस हो। वेरी नेक्स्ट डे जो है कुछ ना कुछ इस किस्म की एक्टिविटी है जो कि शायद बहुत अरसे से एक्सपेक्टेड थी और किसी न किसी वजह से डिले हो रही थी, तो अब वो काम निपटाने का और वो चीज़ें करने का मौका आ गया है। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे आपको फ्राइडे वाले दिन ऑफ़र हो सकती हैं। अगर आपका कहीं ना कहीं पे कोई मामला रुका हुआ है काम के हवाले से, कहीं पे कोई एप्लीकेशन किसी ने आपके अगेंस्ट दी हुई है, कहीं किसी ने आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की हुई है, तो ये सारी सूरत हाल जो है यहाँ पे रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई ओल्ड फ्रेंड भी है जो कि जिसको या तो आप मिस कर रहे हैं, और या फिर ये है कि हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई कॉल आए या कोई कम्युनिकेशन इस किस्म की हो जिसमें आप उस पर्सन के साथ बैठ के पुरानी बातों को डिस्कस कर सकें, पुराने अच्छे टाइम्स को याद कर सकें। सो ओवरऑल वीक में अच्छी सूरत हाल चल रही है और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये भी है कि सैटर्न जो है उसकी पोजीशन अब दोबारा मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो चुकी हुई है, स्टैग्नेशन से निकल गया है। सो थोड़े अरसे के लिए आप ये समझ लें कि आपके पास एक विंडो आई है जिसमें आप काम कर सकते हैं और जिसमें आप अपने मामलात को सुधार सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिलाय मत करिएगा और काम किसी सूरत में अपना स्लो डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि एक फिर दोबारा एक बैड पैच आने का इम्कान है। और ये थोड़ी अरसा जो है अभी कम से कम ये साल तो अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या सूरत हाल है। ओके जी, लिब्रा लोग, आई होप आपने मंथलीज़ और मिड मंथलीज़ भी देखी होंगी। अब हम इस वीक की रीडिंग देखते हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है 7 जून से। इसके अंदर एक एक्लिप्स भी है। लेट्स स्टार्ट। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, वीकली रीडिंग भी है ये और डेली रीडिंग भी है ये। मेरे पास यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार का कार्ड है और
یہاں پہ نائٹ آف وانڈس کے اوپر صورتحال اینڈ ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ لبرا لوگ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو ویک فیل کر رہے ہیں یہاں پہ اس سینس میں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کے حوالے سے کچھ پریشانیاں ایسی چل رہی ہوں کہ اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی شاید پیسوں کی شارٹیج ایسے شاید نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے پلانس بنائے ہوئے ہیں، جو آپ نے جس طرح سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جس طرح سے آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں اس ٹائم پیریڈ میں یہاں اس پوائنٹ تک پہنچ جاؤں گا، شاید وہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے بھی آپ کچھ پریشان ہیں. سو 8 آف وانڈز کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ بالکل بگننگ آف دا ویک کچھ نیا ایسا سپارک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی نئی بات، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی ایک آؤٹ آف جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف بلو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ ریئلائزیشن ہو آپ کو کہ اچھا او ہو وہ جو بات ہو رہی تھی اس کا یہ مطلب تھا، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ اچھا اب یہ سچویشن ہے تو اصل میں مجھے یہ کرنا چاہیے. سو دیر از سم تھنگ جو کہ سڈن ہے، اسپارکی ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ یہ یونیورس کی طرف سے آپ کو کلیئر کیا جا رہا ہے یا ایک سڈن قسم کی انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. کچھ نہ کچھ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سینس آف لاس ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری سی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے نروس کے اوپر یہ بات محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ اور موسٹ پروبیبلی یہ اسی بات سے ریلیٹڈ ہے. لیکن بہت زیادہ دیر جو ہے یہ سچویشن آپ اپنے آپ کو اس سیڈنس میں سے نہیں نکال پائیں گے، اور اگلے 2-3 دن جو ہیں، بلکہ یہاں تک جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے فرائیڈے تک، وہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. لو انرجی، ڈس اپوائنٹمنٹ، اپنے آپ کی بیڈ لک فیل کرنا، یہ محسوس کرنا کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ محسوس کرنا کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے. یہ برڈن سوشل ہو سکتا ہے، یہ برڈن کچھ لوگوں کے لیے ایموشنل یا اسپرچول ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ رسپانسبلٹیز جو ڈیلی رسپانسبلٹیز ہیں ان کا برڈن بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد آخر میں 2 کارڈز جو ہیں وہ بہت ہی اچھے میسیج دے رہے ہیں. اسٹار کا کارڈ ہے اور نائٹ آف وانڈس کا کارڈ ہے. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ بالآخر کچھ نیا کھلے، ٹھیک ہے، اس برڈن کو جو آپ نے لفٹ کیا ہوا ہے، اور یہ اس کے بعد کچھ نیا کھلے، نیا راستہ، لائٹ آپ کو کوئی نظر آئے. اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایکویریس انٹر ہو، اور یہ کافی ایک ایکٹیو قسم کی انرجی ہے. دونوں کارڈز جو ہیں ان دونوں کارڈز میں ایک ایکٹیو قسم کی انرجی ہے، ہوپ ہے، لائٹ ہے، ایسا ہے جس میں جس کے کو آپ پرسویٹ کر سکتے ہیں، جس پہ آپ آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ فائنینشیل سچویشن کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. سو یہ سچویشن ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے لبرا لوگوں کے لیے. اب ہم آگے موو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں جو ایکویریسز ہیں ان کے لیے کیا صورتحال ہے. سو ہفتے کے ہر دن کا ایک کارڈ. ریڈنگ دیکھنے سے پہلے ہی اگر آپ نے لائک کا بٹن پریس کر دیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سارے ویوز ہوتے ہیں لیکن لائکس جو ہیں ان کی کافی زیادہ شارٹیج رہتی ہے. اوکے جی، سو لیٹس سی. اب ہے یہ لاسٹ پہ ایئر سائن جو کہ ہے میرے پاس ایکویریس، جسٹس، کنگ آف پینٹیکلز ان ریورس، ہائی پریسٹس ان ریورس، پیج آف پینٹیکلز ان ریورس، کوئین آف کپس ان ریورس، 7 آف وانڈز ان ریورس اور 10 آف وانڈز ان ریورس. اچھا جی، یہاں پر بھی 2-3 باتیں جو ہیں وہ کافی سملر نظر آ رہی ہیں. ایک تو تینوں ایئر سائنز جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ کسی اور ہی مطلب کسی اور ایئر سائن کے ساتھ ہی ڈیل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ نظر آتا ہے کہ کافی حد تک آپ کے معاملات جو ہیں اب جیسے
لاسٹ لیگ کے اوپر ہیں، چیزیں جو ہیں وہ سدھرنے کے قریب ہیں، یا چیزوں میں کوئی نہ کوئی حالات میں کوئی نہ کوئی اس قسم کا ٹرن ہے جس سے ہوپ بن جاتی ہے انسان کی. سو جسٹس کا کارڈ ہے بگننگ آف دا ویک. اگر آپ فیئر ہیں، اگر آپ لائل ہیں، اگر آپ دوسروں کو نہیں دھوکہ دے رہے اور خراب نہیں کر رہے، تو یقیناً آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. کنگ آف پینٹیکلز ان ریورس، بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فادر فگر یا باس یا کسی بھی ایلڈر سے کچھ معاملات ان کے وہاں پہ آپ کے خراب ہوں. کچھ لوگوں کے لیے خاص طور پہ اگر آپ ایکویریس خاتون ہیں تو یہ آپ کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب اسپاؤس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ کچھ اچھی سچویشن یہاں ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پرسن جو ہے اس کا اپنا فائنینشیل اسٹیٹس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ناراضگی میں یہ بلکہ فرسٹریشن میں کہنا چاہیے، یہ پھر آپ کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اور فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں، اور کچھ وربل ایسی بھی بات چیت ہونے کا امکان ہے جو کہ پینفل ہے. ہائی پریسٹس، آپ خود بات کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹیٹ فار ٹیٹ کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. بالکل اس کے اندر بچے بھی انوالو ہو سکتے ہیں. کوئی بات ایسی نہیں ہے جو دل میں رکھی جائے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مجھے نہیں کہنی چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، اور بہت حد تک یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایکویریس جو ہیں وہ بالکل کنیکٹڈ نہیں ہیں، گراؤنڈڈ نہیں ہے بالکل، اور جو بات آئی جا رہی ہے دل میں وہ کہی جا رہے ہیں. اور اینڈ آف دا ویک بالکل وہ اس پوائنٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ سب کچھ پھینک دیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، وہ اور سچویشن سے واک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اس ساری صورتحال میں بہتر یہ ہوگا، جیسے کہ میں نے کہا اکلپس کا ٹائم ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے موڈ کو، مزاج کو، معاملات کو کنٹرول میں رکھیں. اگر یہ معاملات جو ہیں وہ ریلیشن شپ میں کورٹ کے حوالے سے ہیں تو بھی یہ کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے کڑواہٹ کی طرف، بٹرنس کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ ساتھ میں جو یہاں پہ کارڈز شو ہو رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایگریشن ہے اور ناراضگی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایسی کوئی کوشش نہیں ہے جو کہ معاملات کو سدھارنے کے لیے کی جا رہی ہو. ساری چیزیں، ساری باتیں، سب کارڈز کی ڈائریکشن یہی بتا رہی ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اب آپ اس سے تھک گئے ہیں سچویشن سے، یا آپ کو اس سچویشن کے اندر مزید ہوپ نظر نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ نو مور پلاننگ، نو مور ایفرٹ، نو مور کہ بھئی آپ دوسرے کو لیوریج دو. یہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی سے بات کر کے اس معاملے کو سیٹل کروں. ہر چیز پہ ایک نو کا ٹھپا لگا ہوا ہے. تو یہ سچویشن ہے جو کہ ایکویریس لوگوں کے لیے ہے. سب سے زیادہ ضروری بات آپ کو اپنے مزاج کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، اور اپنے وربل جو کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہوگا. یہ تھی جی ریڈنگ جو کہ 7 سے 13 جون تک کے لیے تھی، اور تینوں ایئر سائن میں نے اس میں کور کیے ہیں. نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اس ساری صورتحال کے اندر. نیکسٹ ریڈنگ تک ٹیک کیئر. خدا حافظ.